سا سبحان اللہ بولو انیا تو تھد تھی پیا سبحان اللہ تعالیٰ مکھے پیدا فرمایو اللہ تعالیٰ مکھے پیدا فرمایو پر میں گال کرے چکو ہیں جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے سب ضیا کے واسطے چیتیاں سرسبز رہے تیری رضا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سبحان اللہ گال کرے چکو تو کی باقی اللہ تعالیٰ ان جے کامی پیدا فرمایو پر ایکڑو ہوا جے چیو اللہ پر ان کھا کوئی ہن اللہ چوڑ وسارے چھڑیو اقرار کئی رب منجو اللہ آہی اور ان کھا کو بیچارے کو وچن وسارے گئی ان وچن کے یاد کون تو کرے وچن کدے کئی وچن کدے کئی انجنے اللہ تعالیٰ روحن کے گد فرمایو گد فرمائے اللہ تعالیٰ انہن کھا وائدو ورتو کیڑو قرآن میں الستو بربکم چھا ما تمہاں جو رب نہ یہاں سبنن جواب دیا قالوا بلا سبنن چیو ہاو اللہ تو اساں جو رب آہیں پر اتے انہن وائدو کیو جڑے ہن جہان میں پہتا تو وہ وائدو وسارے نہیں رہا ہانے انہن کے وہ وائدو یاد ہی نہ ہے بیچارن کے ऐं वाइदो हुननि जे ज़हन में ईंदा आहिनि अल्लाह जे हिकिड़े प्यारे बाने इन खे ॾाढो सुहिणे लफ़्ज़नि में बयानु फरमायो आहे ऐं उहो अल्लाह जो प्यारो बानो इरशाद फरमाईंदो आहे त अलस्तु बिरब्बिकुम जॾहिं कन पयो कालू बला कल बसी तॾहिं तित चयो हाणे पाड़िण हित पयो मूंखे वचन वेढ़ी चल वसी उन आलम अरवाह में असां इहा ॻाल्हि कई अलस्तु बिरब्बिकुम जॾहिं अल्लाह ताला फरमायो असां चयो कालू बला हा ओ मुंहिंजा रब ज़ुल जलाल तूं असांजो रब आहे पर जॾहिं हिते आयासीं न त पोइ तव्हां इहे असां कारोबार में लॻ गए धंधे में लॻ गए ज़माने में लॻ गए खानदान के कामों में लग गए हर चीज याद रही मगर दीन याद न रहा हर चीज याद रही मगर नमाज़ी याद न रही कर्जा तो याद है कि फलां की तरफ मेरा इतना कर्जा रहता है लेकिन ये याद नहीं है कि मेरी नमाजें कितनी कज़ा हो चुकी है बंदा महफिल में बैठा हो और हाल ये हो इससे बढ़कर क्या मिसाल दूँ ये घर से छुट्टी लेकर आए होंगे कि मैं जा रहा हूँ जलसा सुनने के लिए घरों मोकल बैठी तो हमर के चाहिए आए होंगे तो वञा तो जलसो ॿुधण पर हिते वेठो कोन्हे जिस्म बेचारे जो हिते आहे पर हमरा कोन सुभान अल्लाह ये तव्हां नौजवाननि कमु ख़राब कयो तवजो आहे बाबा तो के ज़ोरी में हारे वा तूं हलियो वञे सलात मुझे भी दे सल्लल्लाहु
جن کے لئے تمہیں ایسا چاہوں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ جا پیارا بانا کہ کلندر لال شاہ باز جیڑا کہ بھٹ کے گھوٹ عبداللطیف جیڑا کہ حضرت سلطان الاولیاء جیڑا کہ حضرت غوث العالمین جیڑا کہ حضرت مخدوم سرور نوح جیڑا ای کے وریو جے مرشد حضرت روزے وارے محمد راشد اور کے حضرت پٹ وارے جیڑا کہ وری حضرت سونے شاہ صدر جیڑا ہویا کہ حضرت امام ابو الحسن شاذلی جیڑا ہویا کہ حضرت ابو مدین مغربی جیڑا ہویا کہ وری پیر کے پیر دل پر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی امام جو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر طالب امام جو مرشد تو دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض کا بٹتا پیر فقیر طالب مامو جو مرشد سمجھ تو سب کو آ رہی ہے مشکل تو نہیں ہے اب تو پتے کرے ناسا کری پڑھو طالب مامو جو مرشد دنیا جا رہبر دم دستگیر طالب مامو جو مرشد دنیا جا رہبر دم دستگیر قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی فیض کا بٹھتا پیر فقیر طالب امام جو مرشد جن لقبہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور ڈگری جامعہ میں جو مسلمان ہیں باقی یہ عالم بدھائے اللہ جا ولی موبل ہنیاں زندہ آئے اصلا ان نبی کی امت آئے انہیں نبی جو لقبہ حیات النبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا کے چمکانے والے پتا چلے سنیوں کے درمیان میں موجود ہوں اساں جو تعلق ان نبی کی امت سان واجب و سوا لکھ نبی جو بغداد ان پیارے حبیب اساں جو تعلق ہے جو اساں جو حبیب حیات النبی حیات النبی کہ جو پاسو زمان لگو آجے کے چون تھا نعوذ باللہ حضور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے
ہم کہتے ہیں کہ میرے حضور اپنے روضہ اطہر میں بھی زندہ ہے اور ہر مؤمن کے ایمان اور دل میں بھی مصطفیٰ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ پیر، نعرہ ولایت۔ تشریف فرماتے ہیں اگر یا گلزار خلیل شریف سامارو تمام تشریف رکھو زیارت کرو صلاۃ مجھے حبیب علیہ پردال وسلم صلاۃ میں دا جو میں دا قسم خدا جو قیامت تائی قسم خدا جو قیامت تائی ویسے پیا بٹھدا پیر فقیر طالب مامو جو مرشد تو سنو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی حسنی مواد حسینی ربوعین صدیقی بوات فاروقی بوات مجھے صاحب کیوں دو گال کریں اڈیو کھولنے جو ٹائم کو نہیں کہیں بھی جگہ تے کھولی تو سے انشاءاللہ تعالی اور حسنی حسینی با آئے تو کہ خبر ہوا صدیقی بوات فاروقی بوات عثمانی بوات ان جو راز ماں پوتو سان کھولی دوس کا مناسب وقت دے یا تفصیل چاہے نہ جو یا تو گال بدھی یا علینا عالمن کھا پر انشاءاللہ تعالی ماں طالب علم جی زبان محبتوں کے ماں عرض کندوس ان جو مطلب اللہ تعالی ہدایت ماں بنا تشبیہ جے سمجھائن لائے تو جمع حضرت آدم کھا وٹھی کرے سیدنا عیسیٰ تائیں 1.25 لکھ انبیاء تشریف وٹھی آیا ہر نبی کے اللہ تعالی مخصوص وصف دینا وہ نبی ناقص کو نہ ہو یاد رکھ جو سب نبی کامل ہیں سمجھو تھا نا اساں دا ولیین کے چوندا ہوں ولی کامل چوندا ہوں نا نبی کے اساں ناقص نہ چوندا سے کفر سب نبی کامل ہیں پر ہر ایک میں ایک مخصوص وصف اللہ تعالی عطا فرمایو جے مخصوص وصف میں انہن جو وڈو مقام ہویو وہ انہن میں بارز ہویو مانا ظاہر ہویو عیاں ہویو آدم کے وصف شیس کے وصف نوح نبی کے وصف حضرت ابراہیم کے خاص وصف حضرت سیدنا موسیٰ کے خاص وصف حضرت سیدنا عیسیٰ کے خاص وصف پر انہن 1.25 لکھ نبین میں جے کے گن اللہ تعالیٰ فردن رکھیا اوے سمورا گن وری اللہ تعالیٰ مجھے محبوب مدینے وارے جی اکیلی ذات میں 1.25 لکھ نبین والا گن نہیں ان کا ودی کا جمع فرمائے چھیا
کتاب موسیٰ قدم کان گاڑی میں رسد کون کھڑی سدندو آیا چونڈے چونڈے ماں پانا سا کر کتاب کھڑندو ہے کتاب الخصائص النبویہ الکبریٰ پر ہی ان جی تہذیب ہوا کتاب جو اصل لیکھک وا علامہ جلال الدین سیوطی مصر جو ماں 7 سال مصر میں رہیو ہے سائیں کی مسجد میں نماز پڑھی با اتھم پڑھائی با سبحان اللہ کیڑو سیوطی وہ جلال الدین سیوطی جے جلال الدین سیوطی کے جاگندے مجھے محبوب 70 دفعہ پانچی زیارت کرائی ایک دفعہ زیارت تھی نے محبوب جی دبیڑا کا 70 دفعہ ننڈر میں بنا ننڈر جو بڑو مقام مصطفیٰ جے کے اچھی زیارت کرائیں پر یہ ننڈر جی ڈالنا یہ جاگتے ہوئے حضور نے ان کو اپنی زیارت نصیب فرمائی علامہ جلال الدین سیوطی یہ کتاب ان کی تھی بڑی ہے زیادہ جلدوں میں تھی ہمارے ایک استاد تھے علامہ شیخ عبداللہ دلیلی وصال فرما گئے یہ انہوں نے اس کی تہذیب فرمائی تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو مختصر کر دیں یہ طلبہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے تہذیب پھر اس سے نچلا درجہ تلخیص کا ہوتا ہے پہلے کتاب کا متن ہے شرح ہوتی ہے پھر حاشیہ ہوتا ہے پھر تعلیق ہوتی ہے پھر ہامش ہوتا ہے پھر تدقیق ہوتی ہے یہ ایک ترتیب ہے علماء نے جو نقل فرمائی ہے ان کے درمیان جو ہے وہ دقیق فرق ہوا کرتا ہے یہ تہذیب بواؤنجی یہ اس کی تہذیب ہے اس کی خصائص النبویہ الکبریٰ اس کے اندر کئی باتیں لکھی ہیں میں صرف یہ بتانے لگا تھا کہ جتنے بھی کمالات اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو عطا فرمائے وہ یکجا میری سرکار میں اللہ نے جمع فرما دیے اس کے اندر فقط ایک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ مولوی صاحب اپنی جیب سے کوئی بات جیسے عربی میں کہتے ہیں لم یقل من کیسی اپنی جیب سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی پرچوں کو ہمارا نے چاچا دائیو پنجاب میں اساں پڑھندا سے لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں تو اتے چلا بھئی امتحان جی میں یارو منڈا پھڑیا گیا امتحان ہے بھئی کیویں پھڑیا گیا یارو دے نال بوٹی سی بوٹی کی ہوندی ہے وہ نکو لگی پرچی پان سے تو کھڑی ہوئے رکھے بوٹی چاہو ہر ایک جو پانچو رہتا ہے جو سندھ واران یا چڑے لسرول ہے جنا جی پان سے کارتوس کھڑی ہوئے سب نکو لڑی پاس سے آؤ خبر ہوندہ تمام کو یہ نہ چلو تو مولوی صاحب کارتوس ہے مولوی صاحب نے اپنے کلو گل کی ہے نہیں میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا میں جڑی گل کر رہا ہوں وہ میرے ہاتھ سے کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی دی وہ سامنے رکھ کے تواڈے نال میں گل کر رہا ہوں اپنی طرفوں میں کوئی گل نہیں کی تھی ماں پانچے طرفوں کا گل نہ کیا ماں جے کا گال بدایا تو حوالے سا ای بھوگ مشکل یہ چیز یہ جگہ بنائی یا محض ماتا سا محبت ملاطفت جی گال کیا ای اساں منبر رسول تے وہی کرے نہ کو چرچا ہڑدا ہوں نہ کو ہنن بین نبھاگن وانگر بھوگ کندا ہوں اساں ہتے وہی کرے مصطفیٰ جی محبت جا جام بھرے بھرے کرے پیارے یا محض ماتا سا ایکڑی پہنچائے پوارو تماسا رویو ان بولیے میں ڳالهايو جے کا تما بولی سمجھی سگو آسانی سان بھئی تمہاں کے تھک بھی نہ تھے حدیث پاک ماں ٻدھائڻ گھراں تو جيڪا حدیث پاک علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرمائی ہے ان میں موجود ہے فرمایا تو مجھے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچا صحابی روانہ فرمایا مختلف بادشاہن دے خط کھڑی انہن جو انگ 6 یا 7 روایتن جو اختلاف ان کے چھڑیو تمام 6 سے نہ 6 صحابیہ کہ کسرا نے روانو فرمائیو کہ نجاشی نے روانو فرمائیو کہ قادے روانو فرمائیو کہ قادے روانو فرمائیو مگر آپ حیران ہوں گے علامہ سیوطی نقل فرما دے جو نجاشی کی طرف گیا تو نجاشی کے علاقے حبشہ کی زبان حبشی الگ ہے روم کے بادشاہ کی طرف جو گیا تو روم کی زبان الگ ہے جو قیصر کی طرف گئے ان کی زبان الگ ہے جو کسرا کی طرف گئے کسرا والوں کی زبان الگ ہے ایران والوں کی زبان فارسی اس وقت کی جو تھی وہ رومیوں کی رومی حبشہ والوں کی حبشی زبان ہے ذرا اس طرف میری طرف دیکھنا ذرا توجہ سے میری بات سننا
وہ 6 کے 6 صحابی حضور کا خط لے کر نکلے، جو جس بادشاہ کے پاس پہنچا اور جس ملک میں پہنچا، وہاں پہنچتے پہنچتے سرکار نے ایسا کرم فرمایا کہ بنا سیکھے وہاں پہنچتا گیا، اس بادشاہ سے اس کی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ روم والا روم کے پاس گیا تو رومی بول رہا ہے، حبشے میں جو گیا وہ حبشی میں بات کر رہا ہے۔ پہلے نہیں آتی تھی، جب نکلے تھے مکہ سے یا مدینہ سے تب بھی یہ زبان ان کو پتا تک نہ تھا، لیکن انہیں یہ تو پتا تھا کہ جس سرکار نے بھیجا ہے، ظاہر میں تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن دونوں جہاں کے خزانے سرکار کے ہاتھوں میں ہیں۔ ظاہر میں تو ہاتھ جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں سرکار کے ہاتھ خالی نہیں ہوا کرتے۔ سرکار نے انہیں روانہ فرمایا، جب نکلے تھے تب عربی بولتے تھے، اب بھی عربی بول رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو عربی میں گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے آٹومیٹک چینل تبدیل ہو گیا، فارسی بادشاہ کے سامنے فارسی شروع ہو گئے اور رومی کے سامنے رومی میں شروع ہو گئے اور حبشے والے کے سامنے حبشی زبان میں شروع ہو گئے۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فضائل، جتنے بھی کمالات عطا فرمائے، وہ میرے سرکار نے اپنی امت میں ہر ایک کی اپنی طاقت کے مطابق تقسیم فرمائے۔